سے بھی پوچھیں کہ آپ کے منہ کے اوپر یہ لالیاں، یہ جو آپ ہنس رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں سوال. اینی ویز بیک ٹو دی اوریجنل کوسچن. اب کوشچن سر یہ ہے کہ دیکھیں آج دفتر بھی ویسے ابھی پہنچے ہیں. آئی ایم ایف کا کیا لینا دینا پنجاب کے پی ایس ڈی پی سے؟ جو سرپلس بجٹ ہے اس بجٹ میں سے نکال کے دیے نا، پی ایس ڈی پی سے نکال کے دیے جی انہوں نے. آپ کو وہ سرپلس بجٹ ہے جی. وہ یہ تھا کہ پروونشل گورنمنٹس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا اتنا پیسہ بچا کے واپس کریں گے. وہ اب وہ بچتا نظر نہیں آ رہا. یہ آئی ایم ایف نے سوالات اٹھائے. اچھا اب جو بلاول صاحب کا جو یہ معاملہ ہے، اس میں میرے خیال کے مطابق بلاول صاحب کو اس میٹر کے اندر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں ایک تو پروونشل اٹانومی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں جی. بالکل فیڈرل سبجیکٹ ہے لیکن صوبہ خود مختار ہے نا. اب جو پنجاب کا صوبہ ہے وہاں پر آپ کی اپنی خود مختاری ہے. سندھ اپنی فنڈنگ کہاں استعمال کرتا ہے؟ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، تو پنجاب کا کوئی حق نہیں پہنچتا. فیڈرل گورنمنٹ نے ایڈیشنل فنڈنگ دی ہے اس کام کے لیے. اس کے لیے اگر پنجاب کا پھر بھی حق نہیں بنتا کہ وہ سوال کرے کہ جو سندھ جی کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ ہیں، ان کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں. یہ کمپیریٹیو انالیسس مناسب، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اس پہ عوام کے لیے کلیریفیکیشن کے لیے، بجلی جو ہے آپ کو پتا ہے ایک فیڈرل پول کے اندر سولر بنا رہے ہیں، منصوبہ لے کر آئے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کا منصوبہ ہے سندھ کا. سن تو لینا، بجلی گئی ہے. بجلی کے بل کے اوپر جب پنجاب کے اندر ایک ریلیف دیا جائے گا، اور اگر فرض کریں سندھ کے پاس وہ بجٹ نہیں ہے، کے پی کے پاس یا بلوچستان کے پاس وہ بجٹ نہیں ہے، ظاہر ہے سر پاپولیشن کے اوپر تقسیم ہے. سر سن تو لینا، یہ پاپولیشن پہ تقسیم ہے، سارے پاکستان کا مسئلہ ہے نا. بجلی سارے پاکستان کا مسئلہ ہے نا. 65% پاکستان کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. 65% کا ہونا چاہیے. اللہ کرے ہو جی. پھر پی ایس ڈی پی کٹ کرے سندھ گورنمنٹ، پی ایس ڈی پی کٹ کرے. اچھا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گورننس کا ماڈل ہے وہ ان کا ماڈل ہے. وہ اس میں بلاول سے وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گی. اسی طریقے سے جو بلاول صاحب کے اپنے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب، کیونکہ ان کے وہ چیئرمین ہیں اس لیے ان کو ڈکٹیشن اگر دیتے ہیں تو وہ حق بجانب ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں مریم نواز کو. ڈکٹیشن کا ورڈ نہ کیا کریں. ڈکٹیٹرز ہم نے بڑے وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، وہ حکم دیں گے. جو حکم دے سکتے ہیں، پارٹی پریزیڈنٹ ہے، پارٹی چیئرمین ہے، وہ دونوں حکم دیں گے. وہ ان کے ورکر ہیں. ان دی اینڈ آف دا ڈے چیف منسٹر بھی وہ بنے، وہ پارٹی کی وجہ سے بنے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نہیں، مریم نواز شریف صاحبہ آج چیف منسٹر ہیں. آج اگر وہ چیف منسٹر حکم دے سکتے ہیں جی، اگر آج چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ تو وہ نواز شریف صاحب کی بدولت ہیں. اور آج مراد علی شاہ صاحب اگر چیف منسٹر سندھ ہیں تو وہ بلاول بھٹو کی وجہ سے ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ان کا حق ہے پارٹی چیئرمین کا، پارٹی پریزیڈنٹ کا، کہ وہ ڈائریکٹ کریں یا وہ ان کو کہیں کہ جی یہ کام کان سے پکڑ کے یہ کام کرو، کرنا پڑے گا. نبی صاحب میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں یہ، لیکن چوہدری صاحب نے جو حوالہ دیا تھا وہ چوہدری صاحب یہ پنجاب کے اندر اب ایک اور کمیٹی بن گئی ہے، اور کل آپ سے اس موضوع کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو پائی، اور یہ ہے کہ کمیٹی کو مزید کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر مزید کام کریں اور فیڈ بیک لے کے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہے، متاثرین ہے، جو پاور شیئرنگ کیوں نہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا. آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ بتا رہے تھے، وہ تو بتا دیں کہ کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اس حوالے سے، کیا بات کر رہے ہیں، اور آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر، سارے ہفتوں کے اندر وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یا یہ جو پیار محبت کی شادی ہے یہ چلتی رہے گی، یا پھر یہ میرج آف کنوینئنس کسی بھی موقع کو ختم ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں چلے، لیکن وہ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ. میں یعنی آپ کو ان کے جو اہم ترین لوگ ہیں نا ان میں سے کسی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کیونکہ اجازت نہیں لی ان سے کوٹ کرنے کی، تو میں کوٹ نہیں کروں. کوٹ نہیں کر رہے ہیں، جو بات ہوئی ہے اس کا سینس دے دیں جی. وہ بات وہ کہہ رہے جی ہم یہاں بہت برے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، اور ہمیں کہہ دیتے ہیں جی ہم میرٹ پر بنا رہے ہیں اور بڑے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور وہ میرٹ وہ بنا لیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرے، اسی کے مطابق ایک اپنا بندہ لگا دیتے ہیں. یعنی یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے. اور پھر وہ ہم جی آپ کو ترقیاتی فنڈ دیں گے آپ کے حلقوں میں، یہ ہے وہ ہے. تو ان کا یہ ساری کوئی چیز بھی کہیں نہیں جا رہی. تو اس طرح کام جو ہے نا یہاں دے آر ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ، لیٹس پٹ اٹ لائک. اچھا نقوی صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے حوالہ دیا، آپ کو پتہ ہے وہ پرانا پی ٹی آئی کی حکومت کا، کہ دباؤ میں یہ کام کر گئے تھے غلط، اور موجودہ حکومت نے یہ کام بقول بلاول کے غلط کیا ہے. پاکستان کے جو اوورآل معاشی حالات ہے ان کی سمجھ میں فیصلہ نہیں آ رہا. تو یہ حوالہ دینے کا جو اس کا انہوں نے بتایا، اس کے پیچھے کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی ضرورت آپ کو کیا سمجھ آتی؟
دیکھیں پہلے تو جو آپ نے چوہدری صاحب سے کمیٹی والی بات کی، بیسکلی یہ کمیٹی نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی جہاں جہاں کمیٹیاں بنتی ہیں کمیٹی نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کم ہیو ٹی، آتے ہیں بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی حاصل نہیں، کم ہیو ہائی ٹی، حالی ٹی نہیں ہوتی، کم ہیو ہائی ٹی، ٹی کی بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، نہیں آج کل ہائی ٹی کے بغیر کون سی ٹی ہوتی ہے؟ اچھا خیر، تو اب آپ نے جو سوال پوچھا بلاول بھٹو صاحب کا، دیکھیں اگر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ دباؤ میں فیصلہ کیا تو پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو یہ کیس بڑا سالڈ ہو جاتا ہے، پھر تو اچھی بات ہے اگر دباؤ میں فیصلہ ہوا ہے، عوام کا دباؤ بھی تو لینا چاہیے، حکمرانوں کو، اقتدار میں جو لوگ بیٹھے انہیں عوام کے دباؤ میں آنا چاہیے، کسی اور کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر عوام کے دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی